اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم میم ساکن کے قواعد کو پڑھیں گے، انشاءاللہ عز و جل اسے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ معدنی قاعدے کے ہم نے سبق نمبر 12 میں سیکھا تھا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں اظہار کی۔ سب سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، ہم نے یہ پڑھا تھا، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 2 پر قاعدہ تھا اخفاء، نون ساکن یا تنوین۔ غور کریں، میں نے کہا نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حروف اخفاء 15 ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا ادغام اور اقلاب کا قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ اور یہاں بھی ایک قاعدہ یہ تھا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی حروف میں غنہ کے ساتھ ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ اور حروف یرملون کون سے تھے وہ بھی میں نے آپ کو پڑھائے تھے، اور وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اقلاب کی، نون ساکن یا تنوین۔ پھر غور کریں، نون ساکن یا تنوین کی بات ہو رہی ہے کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو قاعدے تھے نون ساکن اور تنوین کے، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار نون ساکن اور تنوین پر پختگی کروا رہی تھی۔ وہ قاعدے تھے نون ساکن اور تنوین کے، ٹھیک ہو گیا۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی، مگر آج ہم نے پڑھنے ہیں صرف اور صرف میم ساکن کے قواعد۔ ہم آج میم ساکن کے قواعد کو بہت ہی آسان طریقے سے اور کھل کر پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلے اب ہم اپنا سبق نمبر 15 دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہاں پر 3 رول بیان کیے ہیں کہ نمبر 1 پر جو ان کا رول ہے وہ ہے میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، یہ 3 ہیں، یعنی ادغام، اخفاء اور اظہار، اقلاب کے علاوہ یہاں اقلاب نہیں ہے۔ ان تینوں کے آگے سے قواعد ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ پہلے پڑھتے ہیں ہم ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، چلیں اس سے بھی پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ میم ساکن ہے کیا، ٹھیک ہے۔ میم ساکن جس میم پر سکون یعنی جزم ہو، یہاں 2-3 طرح سے جزم ہوتی ہے، اس طرح بھی، اس طرح بھی اور اس طرح بھی، ٹھیک ہے۔ اسے میم ساکن یا میم ساکنہ بھی کہتے ہیں۔ مثلا حمزہ میم پیش ہا میم پیش یہاں پر ہے، نیچے دیکھیں علیہم، یہاں میم ساکن ہے لاسٹ پر، ٹھیک ہے۔ ان تمام مثالوں کے آخر میں آنے والے میم کو ساکن کہتے ہیں، اور چونکہ میم ادا کرتے وقت دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے میم ساکن کے ان احکام کو شفوی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان احکام کو شفوی اس لیے کہا جاتا ہے میم ساکن کے قواعد میں کیونکہ یہ ہونٹوں سے سارے کے سارے قواعد ادا ہوں گے، جو تینوں ہیں، میرے سب سے مراد 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ شفوی کا تعلق ہونٹوں سے ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، اسی کے مطابق 3 میں سے ایک قاعدہ لگے گا، یعنی ہم دیکھیں گے میم ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، پھر اسی کے تحت ہمیں فوراً یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں ادغام شفوی ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا یا اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے سب سے پہلے ہم جو پہلا رول ہے ادغام شفوی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مدنی قاعدے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، مدنی قاعدے کی دوسرا رول ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے، کہ اگر میم کے بعد مطلب کہ دوسری میم آ جائے تو ایک میم کو دوسری میم سے ملا دیں گے، ایک دوسرے میں مدغم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو ملا کر پڑھیں گے۔ مدغم کا مطلب ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا۔ یہ دیکھیں ان کا قاعدہ ہے، جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن پلس میم،
یہ ہو گیا ادغام شفوی۔ جہاں بھی قرآن پاک میں آپ نے میم ساکن پڑھنا ہے، ساتھ ہی اگر میم ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ اس میں دونوں میم آپس میں مل جائیں گے اور غنہ کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ میم ساکن کی آواز کو ہم نے ناک میں لے جا کر چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غنہ کی مقدار یہاں پر 2-3 حرکات کے برابر، اور اگر اس کی ٹائمنگ کا اندازہ لگائیں تو میکسیمم 2 سے 3 سیکنڈ کے مطابق جو ہے ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مدنی قاعدے میں یہ دیکھیں فرسٹ بلاک پر جو انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں، جو مشق دی ہوئی ہے اس میں فرسٹ بلاک میں دیکھیں، اور ہاں یہاں پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ قاعدہ مدنی قاعدہ سیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے موبائل میں مدنی قاعدہ PDF کی صورت میں اوپن کر کے بیٹھے یا باوضو ہو کر اچھی حالت میں آپ اپنے آگے مدنی قاعدہ کھول کر اور ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھ کر یاد کرنے کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت آسانی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ صرف اور صرف ویڈیو سے دیکھ کر سیکھیں۔ اب ہم اپنی جو ہے ویڈیو کو اپنے سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ بلاک پہ دیکھیں انہوں نے ادغام شفوی کی مثال دی ہوئی ہے، تم مظلمون، ٹھیک ہے، تم، ٹھیک ہے، میم 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 ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے، تم مظلمون۔ اب ہم قرآن پاک سے ایک مثال لیتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی سورۃ نحل کی آیت نمبر 57 میں ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَلَهُم مَّا، ٹھیک ہے، یہاں پر وَلَهُم مَّا، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم، میم پلس میم ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں وَلَهُم مَّا پر غور کریں، لاہم کے آخر میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد ماں کی میم آئی ہے، یعنی میم ساکن پلس میم ادغام شفوی، لہٰذا دونوں میم کو آپس میں مدغم کریں گے، ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ اور کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتنا کھینچنا ہے؟ 2-3 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم میں ادغام شفوی کی بالکل واضح مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں کیونکہ قرآن عظیم انہی اصول و قواعد کے مطابق احسن طریقے سے ہی پڑھنا ممکن ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک ادغام شفوی کا قاعدہ سمجھ میں آ